اب آ جاتے ہیں افسوس، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے رموز کو سنو۔ کس کو؟ حضور پاک کے کمالات کے رازوں کو سنو۔ ایک دن سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، دن میں تو ہماری صحبت میں اعمال تجلیات میں مصروف رہتا ہے، لیکن رات میں کیا کرتا ہے؟ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں کسی چیز میں مشغول رہوں کیا؟ رات کو بزی رہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات ہمارے حجرے میں آ اور دیکھ کہ میں کس چیز میں مشغول ہوتا ہوں، اور اسی کو اختیار کر۔ اے عزیز، تو جانتا ہے کہ اس ولایت میں حضرت رسالت مآب کی کمالیت کو کیسے بشر کہہ سکتے ہیں؟ غریب نواز پوچھ رہے ہیں، اے عزیز، تم جانتے ہو کہ اس ولایت میں حضرت رسالت مآب کی کمالیت کو کیسے بشر کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس بشریت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، اور اس جان کا قالب کچھ اور ہے۔ دکھتی تو جان ہے مگر اس کا قالب کوئی اور ہے۔ اس مٹی کے برتن میں مال کچھ اور ہے، اور اس دنیا کے سوا ایک اور جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے، یہ نور اللہ، یہ نور اللہ تعالیٰ کا کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے، بے شک اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے، وہی میرا نور ہے۔ اب یہ آیت ایک رہنما بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عبادت اللہ کا ذکر دل میں کرنا ہے، یعنی ذکر خفی سب سے افضل عبادت۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے دوستوں کے لیے ذکر فرمایا تاکہ محبان جان سکیں کہ اللہ نے ان پر کرم کیا ہے، عشق والے جان سکیں کہ اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے، کہ ان کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیا ان کے قلوب میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو انہیں چھوڑ دے کہ وہ اپنی گمراہی میں مشغول رہیں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس دن کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اے کافروں، تمہارا آدمی ہونے کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری آدمیت کی حقیقت کچھ اور۔ جو تم حیوانی دنیا میں ہو اور حقیقت سے دور ہو، یا علم حقیقت میں اطاعت رحمانی اور عالم الوہیت کی پیروی سے محروم ہو، ورنہ رسول اللہ کو بشر نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں مرشد کا معاملہ کیا ہوتا۔ رسول اللہ تو بہت دور کی بات ہو، مرشدوں کے مرشد ہیں، پیرانے پیر ہے رسول اللہ، پیرانے پیر ہیں، ان کی بات ہی کچھ اور۔ اے محمد، میں نے معرفت، جذبہ باطنی اصلاح، اے محمد میں نے معرفت، جذبہ باطنی اصلاح، عشق اور محبت کی اطاعت ان کے لیے نہیں رکھی۔ کن کے لیے؟ جہنمیوں کے، کھیل تماشے والوں کے لیے، جو رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں، ان کے لیے میں نے عشق نہیں رکھا، عشق کی دولت انہیں نہیں عطا کی، اور نہ ہی میں نے انہیں معرفت کی خلعت ان کے لیے بھیجی۔ میں نے جو خرقہ بھیجا، سن لو، کہاں کس نے بھیجی تھی، کب بھیجی تھی بتاؤ؟ معراج میں بھیجی تھی نا، خلعت، خرقہ،
بھیجا تھا نا, اللہ کہہ رہا ان کے لیے نہیں بھیجا ہے. سن لو, میں کیا, یہ اس میں لکھا ہوا ہے, خلعت جوز خرقہ دیا تھا اللہ نے معراج میں, ان کے لیے نہیں دیا تھا. اللہ نے کھل کے کہہ دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, دے آر گڈ فار نتھنگ. یہ تو علی کے لیے بھیجا تھا جو اس کو میری معرفت حاصل ہے. اگر وہ روگردانی کریں یعنی آپ کے خلاف ہوں تو کہہ دو میرے اعمال میرے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم میرے اعمال سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. اگر میرا ارادہ ہوتا تو سب کو ایک فطرت پر پیدا کرتا. اللہ پاک فرماتا سب کو ایک ہی فطرت پر پیدا کرتا, سب اچھے ہوتے, سب مسلمان ہوتے. اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے, کسی نبی کی, کسی ولی کی, کسی رسول کی. اللہ تو مختار. اللہ فرما رہا ہے اگر میرا ارادہ ہوتا تو سب کو ایک فطرت پہ پیدا کرتا. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. لہذا تم جاہلوں میں سے نہ بنو. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے. کیا تم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ مومن ہو جائے؟ سورہ حج آیت نمبر 32. میں نے جس فطرت پر تمہیں بھیجا ہے اسی پر رہنا, وہی تمہارا قائم دین ہے, وہی دین قیم ہے اور وہی تمہاری صراط مستقیم ہے. تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی. فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی. دل ان کی نظر کر کے خود بے نیاز ہو جا. اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا. ارے محمود کب بنے گا, پہلے ایاز ہو جا. حضرت بابا فرید اور ان کے دو دوست حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں گئے مریدوں نے. تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے جو ہے ان دونوں کو تو مرید کر لیا, ان کے دوستوں کو, اور ان سے کہا کہ آپ کی خوراک ہمارے پاس نہیں ہے, اور ان کی بڑی عزت کی. وضو کا وقت آیا تو اپنی خادمہ کو بھیجا کہ ان کو وضو کراؤ. بڑی خوبصورت تھی خادمہ, تو وہ وضو کرا رہی تھی اور اس کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے بابا صاحب, اور پورا لوٹا وضو میں استعمال کر لیا. دوست بھی دیکھ رہے تھے, بولے یار اتنی اچھی لگی تمہیں ان کی مرید کہ سارا لوٹا تم نے وضو میں خرچ کر دیا. تو سارا لوٹا وضو میں خرچ کر دیا. بولے نہیں, میں نے تو 25% لوٹے سے وضو کیا تھا. بولے سارا لوٹا خرچ ہو گیا, آپ کہہ رہا ہو 25% سے. ارے بولا جب وہ مجھے جو وضو کرنے کے لیے بھیجا تھا اپنی مرید کو وضو کرانے, تو جب وضو کرا رہی تھی تو میں نے لوہے محفوظ پہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں کفر لکھا ہے, تو باقی پانی سے وہ مٹا رہا تھا. ابھی مرید نہیں ہوئے, ابھی مرید نہیں, سمجھ رہا آپ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی. دل ان کی نظر کر کے خود بے نیاز ہو جائے. اتنے سارے جھنجھٹوں میں ہی مت پڑ. بولے اب میرے کو کسی چیز کی فطرت پہ ہی بھیجاؤ, میں تو یہاں کے پڑ گیا, اب تم جانو تمہارا اللہ جانے. اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہاری فطرت میں برائی لکھی ہے تو اب اس کو بدلنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک اللہ کے سچے بندے کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو, یعنی اللہ کے حوالے کر دیا. ٹوٹل سرنڈر.